جیسا کہ آپ بخوبی آپ کو علم ہے، جانتے ہیں، یہ زیارت حضرت خواجہ گرگ اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد زیارت منہاج پور حضرت سید کبیر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد زیارت جھوسی حضرت شاہ صابن الملت رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے بعد غالباً 1 مہینے وقفے کے بعد آج ہم آپ کو زیارت منڈارہ شریف کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان میں آپ کے سامنے خانوادہ حضرت مخدوم جہانیہ سید جلال الدین بخاری، حضرت مخدوم سید صدر الدین راجو کتال موج دریا رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادوں میں سے حضرت سید راغب میاں بخاری موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ لوگوں کی طرف سے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اولیاء کرام کے متعلق کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور آپ اس سے استفادہ حاصل کریں۔ آپ کا تعلق حضرت سید مخدوم صدر الدین راجو کتال موج دریا رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ آپ کے 3 صاحبزادے، ایک صاحبزادے جو دوابہ میں 8 خاندان 8 قاضیوں کے نام سے مشہور ہیں، ایک صاحبزادے روم میں ہے، ایک صاحبزادے کا پتہ نہیں۔ کہنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ صرف دوابہ ہی نہیں، اتر پردیش میں اور آدھے ہندوستان پر آپ کے جد اعلیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اسلام اور دین کے بہانے میں جو کچھوچا ہو یا جھوسی ہو یا دہلی ہو، تمام آپس میں یہ کنبے ایک ہیں۔ آج آپ کو یہ بتائیں گے کہ منڈارہ شریف میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ اونچے منزلے پہ مینار اونچا ہے، ان کے متعلق آپ فرمائیں کہ اس کے اندر کس کی مزاریں ہیں۔ سب سے پہلے میں حضرت قبلہ کا خانقاہ عالیہ شاہیہ جلالیہ منڈارہ شریف میں دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ آپ کے مشکور ہیں، ممنون ہیں کہ آپ خانقاہ منڈارہ شریف کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور خصوصیت کے ساتھ اس امر کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو اولیاء کاملین کا جو تعارف پیش کرنے کا ایک عدم مصمم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف اسے قبول فرمائے بلکہ اس کو خلق خدا کے لیے فیض عام فرمائے۔ اور جہاں تک رہا کہ آپ نے جو سوال کیا کہ منڈارہ شریف میں آمد بزرگان دین کیسے ہوئی، تو میں آپ کو بتاؤں کہ جیسا کہ آپ نے ذکر بھی کیا، یہ خانوادہ وہی خانوادہ ہے جو حضرت مخدوم جلال الدین بخاری جامعہ جاگر سے چلا۔ ان کے ایک بھائی سید صدر الدین راجو کرتال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے شہزادے حضرت مخدوم حسام الدین حسن کوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو حسام پور فرسخی میں آج بھی مرجع خلائق ہیں، بنے ہوئے ہیں۔ ان کے 8 شہزادگان جیسا کہ آپ نے ذکر کیا 8 قاضی کے نام سے مشہور ہیں، اسی میں سے ایک شق جو ہے، ایک اولاد کی نسل جو ہے، حضرت سید سلطان محمد بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو مورث اعلیٰ سادات منڈارہ ہیں، ان سے منڈارہ کی سرزمین پاک باز ہوئی اور لوگوں نے ان کے فیض سے خوب استفادہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے جو بھی درگاہ شریف دیکھی ہوگی، اس میں انہی کے پرپوتے یعنی حضرت سید سلطان محمد بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پرپوتے حضرت سید نشاء خواجہ عبدالحکیم بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آستانہ ہے۔ اس کے بعد اس میں اور بھی مزاریں ہیں جو یکے بعد دیگرے جو سجادہ نشین ہوتے رہے، ان کی مزار بھی وہاں موجود ہیں۔ میں
حضرت سید شاہ عبد الحکیم بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعارف میں بڑے مختصر انداز میں کرواؤں کہ آپ کی ولادت بسعادت مڈاراہی شریف میں ہوئی، اور آپ کی ولادت کی خوشخبری بغل میں ہی مانک پور شریف ہے، وہاں کے صاحب سجادہ نے سنائی تھی۔ ان کے والد یعنی کہ سیدنا شاہ عبد الحکیم بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد صاحب سید صد الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کی پشت میں 2 غوث پوشیدہ ہیں اور یہ ظاہر ہوں گے۔ تو چنانچہ انہی کے بشارت کے بعد آپ کے پشت انور سے سیدنا شاہ عبد الحکیم اور سیدنا شاہ عبد الجلیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوئے، اور ان سے نہ صرف دین و سنیت کا کام کیا بلکہ جو اللہ کا پیغام تھا وہ خلق خدا تک پہنچایا۔ اور بڑی میں آپ کو ایک بڑی اچھی چیز بتاؤں کہ آپ ہی کے ایک بھائی ہیں جن کا نام سیدنا شاہ عبد الجلیل ہے، سیدنا شاہ عبد الجلیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا مزار پاک شہر الہ آباد میں ہے، اور یہ شہر جو چوک کا علاقہ ہے وہ پورا چک شاہ عبد الجلیل کے نام سے مشہور ہی ہے، مشہور مشہور ہے۔ وہ یہی کے سگے بھائی ہیں، یہ بڑے بھائی ہیں، وہ چھوٹے بھائی۔ ہاں، ابو الولیہ وہ چک میں جو چک شاہ عبد الجلیل، جی چک یہ سلسلہ صابریہ کے تھے۔ صاحب ہاں، آپ کا جو پیر خانہ ہے وہ گنگو شریف شاہ محمد صادق کے مرید و خلیفہ ہوئے ہیں آپ، اور سیدنا شاہ عبد الحکیم بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ مانک پور شریف جا کر کے مخدوم بادزید کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے، وہیں آپ پروان چڑھے۔ وہاں کے بعد آپ نے دہلی کا سفر کیا، اور دہلی میں اس زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ شاہ فرخ کا زمانہ تھا۔ آپ کے ہی بادشاہت میں آپ نے وہاں ملازمت اختیار کی، اور آپ کی ملازمت بادشاہ نے یہ طے پائی کہ آپ جو یہ شہزادگان ہیں یہ خاندان کے، ہمارے خاندان کے، ان کو آپ تعلیم و تربیت فرمائیں گے، اور چنانچہ آپ وہ تعلیم و تربیت کرتے رہے۔ اور میں یہیں پہ آپ کو ایک حضرت کی کرامت بتا دوں کہ آپ کا وصال جو ہے دہلی شریف میں ہوا، سیدنا شاہ عبد الحکیم بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ اب چونکہ بادشاہ بھی بڑا معتقد تھا شاہ فرخ، اور جو مملکت کے جو اور بھی ذمہ داران تھے سب بڑی عقیدت بڑی محبت رکھتے تھے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ میرے وصال کے بعد یہ لوگ مجھے دہلی میں ہی رکھیں گے، تو آپ نے چنانچہ وصیت فرما دی کہ دیکھو میرا جب وصال کا وقت قریب آ گیا ہے، میں چنانچہ کچھ ہی روز میں وصال کر جاؤں گا، لہٰذا مجھے یہاں رکھنے کی کوشش مت کرنا، بلکہ میرے وصال کے بعد میرے آبائی وطن میں میرے جسد کو بھیج دینا۔ چنانچہ چونکہ بادشاہ حکم کی تعمیل کرتا تھا، آپ کو بڑا عقیدت مند تھا، کیونکہ آپ کی وصیت تھی، تو وصال کے بعد آپ نے سارا لاؤ لشکر تیار کیا، آپ کو کفن نہلا کر کے غسل دے کر کفن دے کر کے آپ کو تابوت سے دہلی سے لے کر کے یہاں روانہ کیا۔ اس زمانے میں کیونکہ اتنی سفر کی آسانی نہیں تھی، تو تقریباً روایتوں میں ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ 3 ماہ کے بعد آپ کا جسد مبارک دہلی سے منارہ پہنچا، اور اس اثنا میں جب یہاں پہنچا تو یہاں آپ کے جو مریدین والمرسلین اور گھر والے عزیز و اقربا تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی جب آئے ہیں تو ایک بار ہم دیکھنا چاہتے ہیں ان کے چہرے کی زیارت کرنا۔ ہر مرید کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے پیر کا چہرہ آخری مرتبہ زیارت کروں، دیکھوں۔ چنانچہ جب آپ کے تابوت کھولے گئے، آپ کے کفن چہرے اقدس سے کفن ہٹائے گئے، دیکھتے کیا ہے کہ آپ کے لبہائے مبارک بڑے ہوئے ہیں، اور ایسا چہرہ لگ رہا ہے کہ مانو کوئی آدمی سو رہا ہے، مطلب جو مردانگی چھاتی ہے وہ کوئی اثرات نہیں دے، یہاں تک کہ دیکھا گیا کہ ناخون میں مبارک بھی آپ کے بڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس وقت کے علماء نے یہ مشورہ دیا کہ جب یہ چیز دیکھ لی گئی ہے تو اس کو تراشوایا جائے، تراشنے کے بعد پھر سے غسل دیا جائے، تاکہ اس غسل میں ہم لوگ بھی شامل ہو جائیں، اس کے بعد آپ کی تکلیف سے تکمیل ہو۔ اس طریقے سے آپ کا وصال محرم شریف کی 1 تاریخ کو ہوا، اور آپ کا جو دفن کی جو تاریخ ہے وہ 21 ربیع الاول شریف۔ اس طریقے سے یہی خرماتہ یہاں آیا، پھر آگے ان کے سجادہ نشین ہوتے رہے، سیدنا شاہ عبد الکریم بخاری، سیدنا شاہ عبد العلیم بخاری، سیدنا شاہ امیر اللہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور موجودہ دور میں ہمارے والد گرامی حضرت سیدنا شاہ منصور احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین ہے، اور یہی کوشش ہے کہ خلق خدا کی خدمت کی جائے جو ہمارے بزرگوں کا ورثہ رہا ہے۔ یہ
मैं सिंगरौर पूरम में भी अभी जी हजरत मदारी शाह मदारी रहमत शाह रहमतुल्लाह अलैह, जी तो आपका मामला 400 साल का है, जी 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 यहाँ मिंडारा का मामला गालिबन 700 साल 700 साल का, जी तो मदारी शाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ आप जी रोशनी हजरत डाल। हाँ मदारी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के एकदम लबे दरिया उनका मदार इत्तेफाक है, क्योंकि आज तक मर्ज खलाइक बना हुआ है और इनका ताल्लुक मकनपुर शरीफ से था। मकनपुर से जी और वहीं आप भी उसी सिलसिले में आप बैत भी हुए, वहीं के खलीफा भी हैं। खल्क़ खुदा की खिदमत के लिए, खल्क़ खुदा को राह खुदा में लगाने के लिए आपने यहाँ का सफ़र किया। चुनांचे यहाँ और उमूमन उस ज़माने में होता ये था कि लोग जो है अपना मुजाहिदा, अपना मुराक़बा पूरा करने के लिए कोई ऐसी जगह तलाश करते थे जो दरिया के किनारे हो, सुकून जी, की जगह हो, सुकून की जगह हो, वहाँ जाके हम इबादत, रियाज़त, सारी चीज़ें हम कर सकें, अल्लाह की इबादत कर सकें। तो चुनांचे आपने भी वही रवैया अख्तियार किया और लबे गंगा आकर के अपनी कुटिया बनाई और वहीं अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र करने लगे। चुनांचे आपके मुरीदीन भी हुए, मुतवस्सिलीन भी हुए, आपका विसाल भी वही हुआ, आपके मुरीदीन और मुतवस्सिलीन ने आपको वहीं दफन भी फरमाया। मैं ये बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि हज़रत मदारी शाह का फैज़ान आज भी लोगों तक पहुँच रहा है और इनका कनेक्शन, इनका ताल्लुक जो है वो मकनपुर शरीफ से सिलसिले मदारिया से। मौला इमाम हुसैन ने अपनी रूहानी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जी, जिस्मानी ताकत का इस्तेमाल किया। 550 साल के बाद हुक्म होता है, हुक्म रसूल, क्या आप अजमेर जाइए। तो अजमेर में जब आप तशरीफ लाए तो आपके भी पीछे तो 5000 दुश्मनान तैयार थे। बिल्कुल जी बड़ी आसानी से ही फैला, जी जी किसी भी बुजुर्ग की आप तारीख उठा करके देखें तो मसावत कहाँ, आपने तो कुफ्र का फतवा लगा दिया। 600-700 साल की हुकूमत जब अल्लाह ने इसको जवाल अता फरमाया और आपने अपने तरीके से एक नई जिद्दत को पैदा किया, इल्म में तरक्की किया, तो आपने कुफ्र का फतवा लगा दिया। तो कुफ्र का फतवा तो काफिरों ने नहीं लगाया, मुसलमानों का। तो वो अगर मुसलमानों के दुश्मन हैं तो कल भी थे, आज भी हैं, लेकिन वली अल्लाहों के दुश्मन तो कोई मुझे नजर नहीं आता। वो कल भी खानेकाहों में जाते थे, आज इसमें कमी हमारी है। हाँ इसमें जिसके मुतालिक हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, मुफाद परस्ती खुद परस्ती दरअसल में बुत परस्ती है, जब तक बगैर इसे तर्क किए खुदा परस्ती के मंजिल नहीं मिलेगी। आज जो ये हो रहा है ये मुफाद परस्ती की जी जी आप इत्तेफाक रखते जी बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूँ। मैं यहाँ पर आपके चाहने वालों को मैं वीडियो के हवाले से पैगाम देना चाहता हूँ कि बड़ी गलत बात हमारे कौम में भी और दूसरे कौमों में भी ये मैनिपुलेट की गई, बताई गई कि इस्लाम तलवार की दौड़, ये है ही नहीं, सिरे से है ही नहीं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ जो चीज़ सुनाई जाती है कि जंगे बदर हुई, जंगे उहद हुई और भी जंगे खंदक हुई, जंगे खैबर हुई, ये तमाम जो जंगें लड़ी गई हैं इसका पस मंज़र हम मुसलमानों को भी नहीं पता है। हम तो कहते हैं कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो जंग लड़ी है तो ये डिफेंडिंग मूड पे लड़ी है या अटैकिंग मूड पे लड़ी है। जाहिर सी बात है जब 4 आदमी 10 आदमी 100 का लश्कर आप पर हमलावर हो जाएगा तो जाहिर सी बात आप दिफा में तलवार उठाएंगे ना, और यही हुआ है इस्लाम में। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि अपने दिफा के लिए, अपने बचाव के लिए आप हथियार उठा सकते हो, और इसी मिशन पर, इसी कायदा और कानून पर पूरे दुनिया का कानून बना हुआ है जो लाइसेंसी वेपन फराहम करता है। तो तलवार उठी है इस्लाम में, लेकिन अटैक करने के लिए नहीं, हमला करने के लिए नहीं, अपना बचाव करने के लिए, और अपना बचाव करने का हक तो सब ने दिया। फिर यहाँ वही सवाल आगे पैदा होता है
کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمتullah علیہ جب تشریف لائے 36 کروڑ دیوی 56 کروڑ دیوتاؤں کے دیش میں جی تو کون سا دین لائے تھے؟ جی دین حسینی لائے دین حسینی، الحمدللہ الحمدللہ، دین حسینی لائے تھے۔ آج اس پر پردہ پوشی ہو رہی ہے۔ اسی لیے تو پکار کر کے کہا تھا نا، شاہ ہست تو حسین، بادشاہ ہست تو حسین، دی نست تو حسین، دی پناہ ہست تو حسین، سرداد نداد دست در دستے یزید حقہ کے بنا لا الہ ہست تو حسین۔ اس پیغام کو لے کر کے آئے۔ قسم خدا کی امام حسین لا الہ کی بنیاد ہے۔ بالکل یہ ہمارا اور آپ کا معاملہ، یہ تو خواجہ معین الدین چشتی نے آج سے 800 سال پہلے فیصلہ کر دیا۔ اور جو جنگ بدر کا یا اور جنگوں کا تعلق ہے تو میں عرض کروں کہ بتائیے، ایک طرف 1300، ایک طرف 313، 13 کے ہاتھ میں تلوار ہے، 300 کے ہاتھ خالی ہے، اور 300 کے ہاتھ میں کھجور کی لکڑی دی جا رہی ہے۔ عقل سلیم اللہ نے عطا فرمایا، دنیا جانتی ہے لوہا لکڑی کو کاٹ دیتا ہے، اور وہاں عاشقان رسول کھجور کی لکڑی پا کر کے نازاں۔ اللہ فرماتا ہے تم ایسے ایمان لے آؤ جیسے محمد کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آئے۔ جو ایسا ایمان لے آئے وہی تو اولیاء اللہ ہے۔ جی میرے سوچنے میں تو کوئی نہیں بالکل، صحابہ جس اعتبار سے چلتے رہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابہ کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ مجھے ستارے کے ہیں، کسی ایک کی بھی پیروی کر لو گے تو ہدایت پا جائے گا۔ ہاں نجم ہدایت ہے، وہ ہدایت کے ستارے ہیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اہل بیت اطہار کو اور صحابہ اکرام کو فراموش کیا، ان کی سیرتوں کو ہم نے پڑھا نہیں، انہوں نے کیسے دین کی خدمت کی ہے، کیسے اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچایا ہے، اس منہج کو ہم نے سیکھا نہیں، اس طریقے کو ہم نے سیکھا نہیں، اور آ کر کے ہم اپنے اعتبار سے ہم لوگوں کو دین کو رہے ہیں، جس کا سبب یہ ہے کہ آج امت یا قوم اختلاف کا شکار ہے۔ اگر امت چاہتی ہے، قوم چاہتی ہے کہ ہم متحد ہو کر جائیں اور صحیح معنوں میں اسلام کا کام کریں، قوم کا کام کریں، تو سب سے اچھا مشن یہ ہے کہ جس طریقے سے لوگ پہلے خانقاہوں سے وابستہ تھے، بزرگان دین کے دروں سے وابستہ تھے، اسی طریقے سے آج بھی اگر لوگ خانقاہوں سے وابستہ ہو جائیں، آستانوں سے وابستہ ہو جائیں اور ان کے مشن کے مطابق کام کریں، تو یقیناً پروردگار عالم انہی بزرگان دین کے صدقے میں غلغلہ اسلام کو اور شاداباد۔ ایک شعر عرض کرتا ہوں، عطا ہو۔ خواجہ کے عمل کو دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے، خواجہ کے عمل کو دیکھ